پاکستان کی سیاست کو گندگی کی طرف دھکیلنے میں جس شخص نے زور لگایا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خود آج گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ عمران نیازی جو صادق اور امین کے جس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا ثاقب نثار کی طرف سے، اس کی چوری نہیں بلکہ ڈاکہ، اس کی اور اس کی اہلیہ کا ڈاکہ منظر عام پر آ گیا۔ جنہوں نے پہلے تو سائفر جو ملکی سالمیت کا معاملہ تھا، احساسیت کا معاملہ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس میں جو اس نے سائفر لہرایا اپنی عدم اعتماد کو بچانے کے لیے، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے لیے اگینسٹ آئی تھی، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس نے قومی احساس کے جو معاملات ہیں ان کو لہرایا۔ پھر ایک امریکہ کے خلاف اس نے بیانیہ بنایا، اور وہ بیانیہ اس نے جب بنایا تو اس بیانیے کے تاثر یہ تھا کہ امریکہ نے اس کے خلاف سازش کی۔ جب وہ سازش تو وہ اس کا جواب دے کہ وہ کون سی امریکہ کا جہاز تھا جو جہانگیر خان ترین کا جہاز استعمال کر کے ایم پی ایز کو آپ نے اپنے خریدا اور ان کو آپ ہار پہناتے رہے بنی گالہ میں کہ وکٹر گرا دی۔ اس میں امریکہ کی سازش اور بیانیہ شامل نہیں تھا۔ تو جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس دائر ہوا، جو کہ اپوزیشن کا قانونی حق تھا، آپ نے اس کو بیس بنایا۔ بیس بنا کر آپ نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا، اربوں ڈالر کا اس وقت بھی، کیونکہ عمران نیازی نے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سائن کیا تھا ڈاکیومنٹس، اس کو جب امپلیمنٹیشن کا وقت آیا تو اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ 3 مہینے سیاست کی، ریاست کا تماشا بنایا، اور قانون اور آئین کی اسپیکر کے تھرو دھچیاں بکھیڑی، جیسے کہ عدالتیں بھی اس کی غلام تھیں۔ اس وقت جو چیف جسٹس تھے بندیال، اس سے پہلے ثاقب نثار، یہ تمام ایک جو کڑی ہے سازش کی وہ سامنے تھی۔ سائفر کا جب اس نے بیانیہ، اس کے بعد جو قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آئی، تو وہ پول کھل گیا سارا ہی سائفر کا۔ اس کے بعد وہی شخص جو امریکہ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے، اس کے بعد وہ ایک ان کی فرم کو ہائر کرتا ہے، اپنی لابی کرتا ہے وہاں پہ، تو اس کے بعد یہ کون سا امریکہ کے خلاف بیانیہ رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب آپ نے ایک پیپر ہلایا، آپ نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا۔ میں قوم کو بتاتا جاؤں، جوید ہاشمی صاحب نے تو ایک پیپر ہلایا تھا تو 25 سال کی سزا ملی تھی اس نے، اور کچھ نہیں کیا تھا۔ ایک پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر اس نے وہ ایک پیپر ہلایا تھا تو 25 سال سزا ملی تھی۔ اس نے تو قوم کے احساسیت کو چھیڑا، اور اس کے بعد اس کو سزا ہوئی اس کیس میں۔ اور دوسرا ماشاءاللہ عمران نیازی کا جو چوری تو کم کہوں گا، جو ڈاکہ پکڑا گیا، جو اس نے توشہ خانہ میں چوری کی، قیمتی تحائف جو اس کی اور اس کی اہلیہ نے اونے پونے بیچے، اور پاکستان کی جو قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ توشہ خانہ کے تحفے وہ ہوتے ہیں جس کا وہاں پہ اندراج ہونا ضروری ہے۔
یہ کہتا تھا نا جی کہ میں بڑا ایماندار ہوں. یہ کیسی ایمانداری ہے بھی؟ آپ کو ہمارے ہمسایہ دوست، آپ کو ملک کے دوست آپ کو گھڑیاں دیتے ہیں، آپ اس کو جا کے بیچ دیتے ہیں. تو یہ ویسے ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ اپنے استعمال کے لیے لی تھی تو اس کی اصل قیمت دیتے. آپ کی اہلیہ نے جو تحفے لیے تھے وہ اصل قیمت آپ ادا کرتے اور قوم کو بتاتے کہ جی یہ ہم نے توشہ خانہ سے لیا ہے، یہ قوم ہمیں تحفہ آیا تھا، قوم کو بتا دیتے. جب چوری پکڑی گئی ڈاکو کی، مہا چور کی، تو اس کے بعد اس کو جو ابھی سزا ہوئی ہے کل توشہ خانہ میں اس کی اور اس کی اہلیہ کو 14 سال کی، تو وہ کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے اس سے. اس کی چوری ہے، چور کی چوری پکڑی گئی. جو مجھے چور کہتا تھا، انہیں چور کہتا تھا، اسپیکر پہ لہرا لہرا کے سب کو چور کہتا تھا، وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور نکلا. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈاکہ نہیں پڑا. اور ابھی تو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آنا ہے. القادر ٹرسٹ 70 ارب روپے کی جو اس نے ضرب کاری کی ہے پاکستان کی معیشت کو، اس نے وہ جو پیسہ باہر سے آیا، اس نے اپنی کیبنٹ سے منظور کروائے بغیر ہی، ایک انویلپ میں بند تھا بقول ان کے وزراء کے، کہ اس نے وہ اپنی کیبنٹ سے منظور کروایا اور ریاض ملک صاحب کو 70 ارب روپیہ واپس کر دیا جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے بھیجا تھا. ابھی تو یہ کیس باقی ہے. ابھی تو دنیا کو اس کا گنونا چہرہ دکھانا باقی ہے. اور یہ جاتے ہیں اپنی ان کی اہلیہ کل گرفتاری دینے جاتی ہیں تو ان کو ملکہ عالیہ کو آپ بنی گالہ کے ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں. ہماری بہن بیٹی مریم نواز کو تو نہیں ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ مریم نواز کا قصور یہ تھا، وہ بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی. اس نے فیس کیا ساری چیزوں کو، اس نے جیل جانا کو پریفر کیا. تو ملکہ عالیہ جس نے پاکستان کے اربوں روپے لوٹے، آپ اس کو باعزت سے ریسٹ ہاؤس میں بنی گالہ کو آپ سب جیل ڈکلیئر کر رہے ہیں. ہماری مرتبہ قانون کدھر تھا؟ نواز شریف صاحب کو تو نہیں، آپ نے بیماری کی حالت میں بھی سب جیل ڈکلیئر کروایا جی کہ ڈرائیور رکھ دیں. انہوں نے جیلیں کاٹی. تمام ہمارے جو پولیٹیکل حریف ہیں، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کو تو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا تھا. اس ملکہ عالیہ کو آپ نے وہاں پہ رکھ دیا. یہ اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے. ان کو جیل میں جانا چاہیے، ان سے پیسے ریکور کروانے چاہیے. پیسے ریکور کر کے جو پاکستان کی عوام آج غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی بندش میں مبتلا ہے، یہ ان کو پیسے دینے چاہیے تھے. ان کے لیے یہ معاملات کرنے چاہیے تھے. یہ تو ریاست مدینہ بنانے آیا تھا، یہ تو ریاست پنکی پیر نہیں بنا دیا اس نے. اب پتہ چلے گا قوم کو کہ فرا گوگی کا معاملہ کیا تھا. فرا گوگی کی کڑیاں کہاں پہ ملتی تھی؟ فرا گوگی ان کی سرگنا تھی. عمران نیازی جب وزیر اعظم تھا اس نے فرار کروایا فرا گوگی کو پاکستان سے. اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اب پتہ چلا کہ فرا گوگی کس لیے ملک سے فرار کروائی گئی، کیونکہ فرا گوگی کے ذریعے سے قیمتی تحائف بیچے گئے، دبئی میں بیچے گئے، اور انہوں نے پاکستان کے سفارت، جو دنیا نے دیکھا تماشا، یہ ہمیں مثال دیتا تھا عمران نیازی کہ برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے، یورپ میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جانا چاہیے. بھائی وہاں پہ تو ایک